صاحب آپ نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے کچھ سوالات اٹھایا. آپ نے کہا کہ وہ خاتون رات کے ٹائم باہر کیوں نکلی اور دوسرا اس کو اپنا پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا. یہ آپ نے اس خاتون کے اوپر کچھ کویسچن ریز کیے ہیں, کوئی تحفظات ہیں آپ کو؟ نہیں, ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے وکٹم تو ہمارا وکٹم ہے نا. اب ڈاکٹر یہ کہے کہ جناب اس نے فلانا کھانا کیوں کھایا ہے تو اس کی پیٹ میں درد ہو گیا, لیکن یہ بات بتائے گا تو صحیح, کیوں بتائے گا تاکہ باقی معاشرے کو پتہ چلے. چونکہ یہ خاتون تھی, ان کا ہسبینڈ فرانس میں رہتا ہے, یہ خود بہت عرصہ فرانس میں رہی ہیں اور ان کا یہی خیال تھا کہ جس طرح وہاں پہ خاتون, خواتین, بچے آزادی سے موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں وہ ہم کر لیں گے. بتانے کی یہ ضرورت تھی کہ ایک تو ڈیفینیٹلی میری بھی بہن ہوتی, میں اس کو کہتا بیٹا تم نہیں جاؤ, لیکن اس سے یہ بتانے کا مطلب نہیں ہے یہ اس کا قصور ہے, نہیں ہے. میں معاشرے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بی واچ فل, آئندہ کے لیے ہم کوشش کریں. ہماری بہن ڈرائیو کرنا چاہتی ہے کر, ہم اس کا پیٹرول ڈلوا کے دیں یا کم از کم چیک کر لیں. تو یہ میرا مطلب تھا میری بہن. اچھا, میرے کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کیا اس پہلو پر تفتیش کی ہے کہ آیا وہ خاتون نے جو لاہور میں ملنے آئی تھی اپنے رشتہ داروں کو, وہاں پر اس نے کال نہیں کی بلکہ گجرانوالہ میں اس نے اپنے رشتہ داروں کو کال کی, اور جن کو کال کی تھی وہ ایڈریس ہی غلط تھا. تو اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے تفتیش کی ہے اس رخ پر؟ دیکھیں جی, یہ ہم تب تفتیش کریں اس رخ پر کہ اگر یہ انسیڈنٹ نہ ہوا ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا, میں وہ سی سی پی او لاہور میں آیا ہوں جو پہلے یہ چیز صرف چیک کرتا ہے, شبہ نہیں کرتا, چیک کرتا ہے فزیکلی کہ واقعہ ہوا ہے. ہم جب چیک کیا ہمیں پتہ چل گیا 3:05 پہ ہمیں اطلاع ملی ہے 15 پہ, اور 3:20 پہ ہم ادھر تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب چیک موقع پہ پہنچے, ہم نے ڈس اورینٹڈ خاتون کو دیکھا, ان کے بچوں کو ننگے پاؤں دیکھا. یہ موٹر وے کی جو سائڈ کے اوپر ایک بیریئر ہے اس کو کراس کرنے پہلے طرف بیٹھی تھی. تو مجھے کون سا حق ہے میں یہ کہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا؟ میرا فرض ہے کہ میں اس واقعے کو ڈھونڈوں, اور میں نے یہ لائبلٹی یا رسپانسبلٹی میرے اوپر اللہ نے, معاشرے نے اور میری حکومت نے ڈالی ہے, اینڈ آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ. بالکل. عمر صاحب, اس خاتون سے تفتیش کے دوران کوئی اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہو کہ آیا جب وہ لوگ انہوں نے اپنی گاڑی اس کے پاس روکی تھی تو اس گاڑی کی کوئی نمبر پلیٹ تو ہوگی, اس نمبر سے اس گاڑی کو ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ آپ کو غلط خبریں مل رہی ہیں. کسی نے گاڑی نہیں روکی, وہ پیدل آئے ہیں. چونکہ یہ 1 بجے سے 3 بجے تک ادھر تھی اور انہوں نے اپنا ڈبل انڈیکیٹر جسے ہیزرڈ لائٹس ہم کہتے ہیں وہ جلا کے بیٹھی. انہوں نے کزن کو فون کیا, کزن نے موٹر وے کو فون کیا, موٹر وے والوں نے فوری طور پر اپنی موٹر وے والوں نے بھی سستی نہیں دکھائی. ان کی موبائل ورکشاپ ظاہر ہے مین موٹر وے سے ادھر آنی تھی تو اس نے ٹائم لیا. اب اس 2 گھنٹے میں ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا کہ گاڑی ہے کھڑی ہوئی ہے, انڈیکیٹرز دے رہی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ وہ ڈکیتی کی نیت سے یا رابری کی نیت سے آئے تھے. انہیں یہ تو نہیں پتا تھا اندر کار میں عورت ہے یا مرد ہے یا بچے ہیں. وہ تو انہوں نے دیکھا کہ انٹرسیپٹ ہوئی ہے, کھڑی ہے 2 گھنٹے سے, یقیناً خراب ہوگی. وہ پسٹل لے کے آ گئے. جب وہ نزدیک آئے تو انہوں نے دیکھا خاتون اور بچے ہیں, تو انہوں نے اس کا کھڑی کا شیشہ توڑا ہے. تو عمر صاحب, جو آپ نے 12 مشتبہ لوگوں کو حراست میں لیا جن کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا ہے, ان میں سے کسی کا ڈی این اے میچ کیا گیا ہو؟ ابھی تک نہیں. اتنی جلدی آپ کو پتہ ہی ہے, آپ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں نیوز کی, کہ ڈی این اے 12 آورز میں نہیں ملتا. تو میں اس لیے جو آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ وہ دونوں بندے ان میں ہوں یا کم از کم ایک ہو, لیکن ڈی این اے میچنگ سے بات کھلے گی. عمر صاحب, آپ اس معاملے پر بہت محنت کر رہے ہیں اور یقیناً یہ داد وصول بات ہے, لیکن آپ کی ان بچوں سے یا اس خاتون سے آپ ان سے ملے ہیں, کوئی آپ کی ان سے بات چیت ہوئی ہو, ان ملزمان کی جو خاکے ہیں وہ بنانے میں انہوں نے کوئی مدد کی ہو؟ یہ دیکھیں, خاکے اس طرح بڑا مشکل کام ہے. آپ اکیلی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو ایک ٹراما گزر جاتا ہے. اس عورت پہ ایک ٹراما گزرا تھا. ہم نے فوری طور پر سب سے پہلے تو میں نے اپنے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو کہا کہ سوائے اس کے ساتھ کوئی انٹریکٹ نہ کرے. پھر ہم نے لیڈی پولیس کو وہاں پہ بھیجا تاکہ وہ کمفرٹ فیل کرے. پھر اس کے گھر کے بندے آئے, ان کی لیڈی خواتین آئیں تاکہ وہ اس کے سہار میں آ جائے. پاکستانی سوسائٹی میں ہماری بچیاں, ہماری بہنیں یہ اسی طرح وہ چیئر اپ ہوتی ہیں یا کم از کم اس ٹراما سے باہر لاتی ہیں. وہ ٹراماٹائز تھی. ہم نے اس کو وہاں پہ کنسول کیا, اس کو سپورٹ کیا,
और हम उसको ना किसी CI सेंटर में लाए, ना किसी थाने में लाए, हम उसको सीधा लेके हॉस्पिटल गए, लेडी डॉक्टर के पास लेके गए, ताकि एक पूरे इर्द गिर्द वो देखे कि खवातीन है मेरे पास, तब वो उसमें ट्रॉमे से बाहर निकलती है। और वो हर गेज इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उधर बैठ जाता उसके सामने और मैं कहता खाका दस, ये खाका नहीं, खाके के अलावा हमारे पास जब मीन्स हैं तो हम क्यों ना इन्वेस्टिगेट करें। और मुझे पता है कि हमने 100% पहुंच जाना है उस पर। इंशाल्लाह सर, जिस तरह से आपने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने अल्फाज कहे हैं, जिस तरह से दाद रसी के आपने अल्फाज कहे हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर, और जिस तरह से आप काम भी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्जिमान को सिर्फ पकड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। हम भी दुआ को भी हैं। मेरी आखिरी बात सुन लें, मैंने 24 घंटे नहीं कहा, मैंने 48 घंटे कहा, बस। थैंक यू। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 7 न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, और जिस तरह से आपने कहा है कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि माजी के जो वाक़यात हैं उन्हीं की तरह ये वाक़या भी सिर्फ और सिर्फ फाइलों की नज़र ना हो जाए, बल्कि जो मुल्जिमान है, जो मुजरिमान है, उनको वाकई ही में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज़्यादती की तहकीकात जारी हैं। ज़ेरे